الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے اور قرآن مجید کی ایک بہت ہی بڑا حصہ یعنی چوتھے پارے کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق بخشی۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ بغیر اس کی توفیق کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں یا تو بیٹھ کے ہیں یا تو لیٹ کے ہیں یا تو دنیاوی کسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم اس کی کتاب کو سن رہے ہیں، اور اس مناسبت سے آج جو سیڑھی ہمیں طے کرنا ہے اس میں سے آج ہم چوتھے سیڑھی میں الحمدللہ چڑھ گئے ہیں اور پار کر گئے ہیں۔ سلسلہ وار مختصر کلام اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس نماز تراویح کے اندر مسجد ابو عبیدہ بن جراح کے اندر چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے، ایک پارے کی، جس کے کچھ بنیادی اہم پوائنٹ آپ کے سامنے سرسری طور پر پیش کر دینا ہے، بتا دینا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب امامت کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان یہود کی طرف اشارہ کیا ہے، یہودیوں کو کہا یہ منصب تمہیں دی گئی تھی لیکن تم سنبھال نہیں سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھین لیا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے عیسائیوں کی طرف، کہا کہ یہی منصب اے عیسائیوں تمہیں دی گئی تھی لیکن تم نے بھی اس کو نہیں سنبھال سکا، تم سے بھی چھین لی گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ منصب تمہیں دی گئی ہے، تمہیں دی گئی۔ پتہ چلتا ہے یہ منصب اور یہ امامت دین ایک بہت اہم ذمہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کو سنبھالنا، اس کے اوپر قائم رہنا، اس کے اوپر استقامت پذیر ہونا، یہ اس امت کے لوگوں پر حق حاصل ہے کہ اس پر وہ قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے یاد دلایا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے ایسی کی ہیں کہ یاد دلایا ہے، یاد کرو فلاں کو، یاد کرو فلاں کو۔ اب یہاں پر یہود کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عیسائیوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جس طریقے سے ان لوگوں سے چھین لی گئی، یہود سے، عیسائیت سے، تم سے بھی چھین لی جا سکتی ہے، تم سے بھی چھین لی جا سکتی ہے۔ اس لیے تم بھی سترک رہو، تم بھی کیا کرو؟ آگاہ ہو جاؤ۔
اللہ رب العالمین نے یہاں پر پہلے سے ذکر کرتے ہوئے امت محمد کے اوپر رک کر کے یہاں پر متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے اور ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اب جس طریقے سے یہود اور نصارہ کا حال ہوا وہ ہم اپنے اندر حال نہیں ہونے دیں گے۔ جی، ایک بات تو یہ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ ذکر فرمایا ہے، بہت ساری چیزوں کو یاد دلایا ہے۔ ایک مومن کے لیے تقوی کی طرف ابھارا ہے کہ تم تقوی کو قائم رکھو اپنے اندر، اور تقوی پورے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کے تذکرہ کیا ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بار بار، جیسے کسی گاڑی کے اندر کوئی ہائی وے میں چلتے رہتا ہے تو اس کی لائٹ کیسے بلنکنگ ہوتے رہتے ہیں، اپر ڈپر ہوتے رہتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک مومن کے اندر تقوی ہے تو اس کو بار بار اس کو یاد دلائے گا، نہیں تمہارے خلاف یہ کام ہے، تمہارے خلاف یہ راستہ ہے، تمہارے طریقے کے اپوزٹ وہ کام ہے، تو انسان کو بار بار اس کو یاد دلاتے رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کے لیے پھر کہا۔ پھر رب العالمین نے جنگوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جنگ، اسلامی جنگ ہے کہ نہیں؟ اسلام کے اندر بڑے بڑے جنگیں لڑی گئی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جنگ احزاب ہے، خیبر ہے اور حنین ہے، کئی سارے جنگیں لڑی گئی۔ ہم کہاں ابھی نہیں دیکھے، ہم مسلمان ابھی ان چیزوں کو دیکھے نہیں ہیں، کتابوں کے اندر پڑھے ہیں، اور سارے مسلمان نہیں پڑھے اس کو۔ اگر سارے پڑھے ہوتے تو ماشاءاللہ بڑے نیک، بڑے دیندار، بڑے بلند مرتبے والے ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جنگ احد کا نام سنے ہوں گے، اور یہ احد ایک پہاڑ ہے جو مدینے کے اندر ہے، وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی۔ مسلمانوں کے پیچھے پہاڑ ہیں اور سامنے کافروں کے لشکر ہیں، 3000 کی تعداد ہیں کافروں کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس کتنے ہیں؟ صرف 1000 ہے۔ 1000 ہے، جو مسلمانوں کے اپوزٹ ہیں، پارٹی ہیں، مسلمانوں کے اگنسٹ میں جو ہیں وہ 3000 ہیں، اور بیچارے مسلمان نہتے کمزور صرف 1000 ہے۔ اسی دوران میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کمزور دل والے ہوتے ہیں، کمزور یقین اور کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ عین موقع پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو منافقین کے لوگوں میں سے، اور جو منافقین تھے مسلمانوں کی طرف سے، جو 1000 تھے، بیچارے 1000 تھے، ان میں سے کچھ منافقین نے لالچ دے دیا، اور 1000 میں سے 300 آدمی فٹا نکل گئے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن پر غور کرنا چاہیے۔ جب تک غور نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ یعلمون تعلمون، یہاں یعلمون وہاں تعلمون، یہی اتنا ہی سمجھ میں آتا، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو 300 آدمی، 1000 میں سے 300 آدمی کافروں کی طرف گھس گئے۔ ایسے گھسپیٹ لوگ تھے یہ۔ بچے کتنے 1000 میں سے؟ 700 لوگ بچے۔ اللہ اکبر، 700 لوگ بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پر اور ایسے مومنٹ پر کیا حال گزرتا ہوگا، اور کیا صورت حال اس وقت ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جس کے دل میں گرم خون ہے،
جس کے دل میں ایمان اور یقین کا جذبہ ہے، ویسے لوگوں کے دلوں میں کیا گزرتا ہوگا، کیسا لگ رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ بات کتنا بھی آپ سنیں، لیکن جب تک اس کو ریئل اپنے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس وقت ایک ایک مسلمان کی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، لیکن ایسے موقع پر ساتھ دینے کے بجائے نکل کے چلے جا رہے، 700 آدمی بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو لے کر کے اور پہاڑ کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے کہا کہ تم لوگ یہیں پر رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے ہم جیتیں گے پھر بھی، چاہے ہم ہاریں گے پھر بھی۔ کچھ ٹیم کو مقرر کر دیا کہ فلاں جگہ پہ تم لوگ فکس ہو جاؤ، وہاں سے ہٹنا نہیں ہٹنا وہاں سے۔ یقیناً یہ مضمون اور یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ہی ایمان کو ایک قسم کی لالچ دینے والی چیز ہے۔ یہ انسان کو، مسلمانوں کو ایسی چیزوں کو، ایسے واقعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو اپنے آبا اور اجداد کے، اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے واقعات سامنے آئے کہ بیچارے دین کے لیے، اسلام کے لیے کن کن مرحلوں سے وہ لوگ گزرے ہیں، اور آج ہم ہیں پکی پکائی کھانا کھاتے ہیں، ریڈی میڈ اسلام ملا ہوا ہے، ریڈی میڈ مساجد ملے ہوئے ہیں، ریڈی میڈ ساری چیزیں ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے پاس کچھ وہ احساس زندہ نہیں ہو رہا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا، جنگ جاری شروع ہو گئی۔ یہی چند لوگوں نے، وہی 700 لوگوں نے 3000 لوگوں کو کھدیڑ دیا۔ اللہ اکبر، 3000 لوگوں کو کھدیڑ دیا۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے فکس کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، ہم چاہے ماریں گے چاہے مریں گے، ہلنا نہیں، لیکن جب دیکھا کہ اب کفار، کافر لوگ بھاگ چلے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہوئے، وہاں سے اتر کر کے اب مال جو بکھرے ہوئے تھے لوگوں کا، اس کو سمیٹنے میں لگ گئے، اس کو سمیٹنے میں لگ گئے۔ کافروں نے دیکھا کہ اب مسئلہ الگ تھلگ ہو چکا ہے، وہ لوگ پلٹ کر کے پیچھے سے وار کرنا شروع کر دیا۔ جیتے ہوئے جنگ یقیناً کافروں نے پھر سے ایک بار مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا، مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ اور ہوا کیا، ابھی دیکھیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی ایک بات کا نظر انداز کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ دیکھیے، مسلمانوں میں سے 70 لوگ مارے گئے، 70 کے 70 لوگ شہید ہو گئے، اور آج بھی وہ شہید کے قبرستان مسجد نبوی کے آس پاس میں، یعنی احد پہاڑ کے آس پاس میں وہاں پر موجود ہیں۔ سپریٹ ایک قبرستان ہے جو وہی شہداء کو، ان شہیدوں کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، عجیب سی معاملہ اور بڑا سنگین ماحول تھا، 70 لوگ مارے گئے، لیکن پھر جب مسلمانوں نے ہمت اور کوشش کی، نبی ابھی زندہ ہیں، نبی ہیں، پھر سے جب کوشش کی تو پھر مسلمانوں لڑتے لڑتے اور پھر اس جنگ کو یقیناً جیتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، شہید ہونے کے باوجود اور میدان میں تڑپ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ اسلام اپنے آپ کو داؤ میں لگا دیا، لیکن میرے بھائیوں، ایمان اور اپنے اسلام کو جھک کر کے سودا نہیں کیا۔ یہ ہے مسلمان۔ اچھا، ہوا کیا؟ اتنا ہونے کے باوجود 70 لوگ شہید ہو گئے، اور اس وقت مسلمان بیچارے گنے چنے چنندہ لوگ تھے۔ گھروں میں کیسا ماتم ہونا چاہیے، گھروں کے اندر کس طریقے سے رونے اور پیٹنے کی آواز آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ 70 لوگ شہید ہو گئے، لیکن کسی بھی گھر سے رونے اور نوحہ کرنے اور ماتم کرنے کی کسی گھر سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ یہی سمجھ بیٹھے تھے
کہ بس ہم چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن دین اور اسلام کے ایک ایسے پلر قائم کر کے جائیں گے جو بعد کی قومیں اش اش کریں گی۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آج کے اس قرآن مجید کی ان واقعات کے اندر کیا ہے، اور بھلا کیوں نہ ہو، رب العالمین نے اس امت کے بارے میں یہ پیغام دے دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بھلا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اب کل ملا کر کے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں آئی ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں اللہ نے بنایا ہے، لیکن ان تمام قوموں سے سب سے بہترین قوم قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گردانا ہے، یعنی ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تم بہترین قوم ہو، تم اسی لیے دنیا کے اندر نکالے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو خیر کی بات بتاؤ، خیر کی دعوت دو، برائی سے تم روکتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، اور جتنے بھی برائی ہیں ان تمام چیزوں سے رکتے بھی ہو اور روکتے بھی ہو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، خواتین کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، اور اس امت کے سارے لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر وہ توجہ دیں، ان باتوں کی طرف، ان پیغام کی طرف وہ توجہ دیں، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمارا اور آپ کا شرف اور مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ صرف قرآن سے، قرآن سے لگاؤ پیدا کرنے سے، قرآن کی مجلس میں بیٹھنے سے، قرآن کے پیغام کو اپنے دلوں میں بٹھانے سے، قرآن کو اپنے آنکھوں اور اپنے گلے کا جھومر بنانے سے، اور قرآن کے مطابق اور اس کے موافق اپنی پوری زندگی کا عمل کا مظاہرہ کرنے سے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے جب ہم ان واقعات کی طرف، ان واقعات کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو ہمارے ایمانی حرارت بڑھے گی کہ اللہ، پہلے کے لوگ کیسے تھے، ہم کیسے ہیں، پہلے کا ایمان کیسا تھا، ہمارا ایمان کیسا ہے، پہلے کے لوگ کیسے تھے کہ اپنی بیوی بچوں کو تج دھج کر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے بیچارے اپنے آپ کو، اپنے خون کو دے دیا۔ آج ہم اپنے ناخن بھی نہیں کٹاتے ہیں دین کے لیے، اور ہم اپنے ایک قطرہ خون بھی نہیں دیتے ہیں دین کے لیے، اور ہم دین اسلام کے لیے اپنے مال و متاع، اپنی پونجی میں سے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، اور ہم سب سے بڑا مسلمان کا اپنے آپ کو سوداگر کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کل ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ دعوت فکر دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ اس لیے دوستو اور ساتھیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس دعوت فکر کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اللہ سے ڈرتے رہو اے مسلمانوں، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا، تم ہرگز نہ مرنا، تمہاری موت ہرگز نہ آنا مگر تم اللہ کا وفادار اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار رہنا ہے، مسلمان رہنا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آدھار کارڈ میں مسلمان نام ہو، فلاں چیز میں مسلمان ہو، فلاں چیز میں مسلمان، نہیں، اس کا کام بولتا ہے، اس کا نام بولتا ہے۔ جتنے بھی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، اپنے ان تمام چیزوں کے مطابق اس پلیٹ فارم میں، اس فریم کے اندر ڈھل کر کے اپنے آپ کو بتا دیتا ہے، دنیا والوں کو کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ اوریجنل مسلمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید کی ان چیدہ چیدہ پیغام کے مطابق ہم سب کو اللہ اپنے سینے سے، اپنے گلے سے، قرآن سے انسیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم اس کو اپنے گلے کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، جب تک دنیا میں باقی رہ۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کے اوپر صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.